بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں تو آپ کو پورے سوشل میڈیا پر ایک ہی بحث ہوتی ہوئی نظر آئے گی تقریباً۔ یہ ایک یا دو جو نظریات ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، قرآن میں بھی آئے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ امت مسلمہ کے اس وقت سب سے بڑے مسائل یہی ہیں، جب تک ہم ان مسائل کے اوپر قابو نہیں پاتے یا ان کا حل نہیں ڈھونڈ لیتے، امت مسلمہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، وہ دنیا پر قابو نہیں پا سکتی ہے، یا ان کے جو بھی مسائل ہیں جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوتے ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے جناب؟ وہ یہ ہے کہ دجال کون ہوگا، اور یاجوج ماجوج کیا ہیں، اور اس طرح کی جو قرآن میں باتیں آئی ہیں یا احادیث میں آئی ہیں ان کا ہم تصفیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ہے نا گھنٹوں کی وہ پوڈ کاسٹ بھی ہوتی ہیں، گھنٹوں کی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے کانسیپٹس لا کے ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب تک ہم دجال کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے یا اس کی تیاری نہیں کر لیتے، یہ ساری امت جب تک دجال کے مقابلے کی تیاری نہیں کر لیتی تو اس امت کے مسئلے حل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا، دجال کا کانسیپٹ کیا ہے، اور ہم اس پر کیسے قابو پائیں گے اور اس فتنے سے کیسے بچیں گے۔ دیکھیں، دجال کے متعلق مختلف احادیث ہیں کہ وہ جب آخری وقتوں میں آئے گا تو وہ کیا کیا کرے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ بارش برسائے گا، اس کے ہاتھ میں آگ اور پانی ہوگا، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ اور یہ صحیح کتب میں ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ اس لیے ان احادیث کو غلط نہیں کہا جا سکتا یا ضعیف نہیں کہا جا سکتا، ان کی صحت ٹھیک ہے اپنی جگہ، یہ ساری احادیث ٹھیک ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اور کانوں کو بھی کھول کر اچھے طریقے سے غور سے سمجھ لیجئے گا۔ یہ ساری باتیں جو دجال سے نسبت کر کے بیان کی جاتی ہیں، یہ ساری باتیں ہیں مافوق الاسباب عمل ہیں، یہ اسباب کے تحت نہ ہونے والے عمل ہیں یہ سارے۔ مطلب یہ کہ یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ریئلٹی میں یہ عمل نہیں ہو سکتے، اور جو یہ عمل کرے گا اس کے پاس کسی قسم کی خاص پاورز ہیں، اور لوگ اس قسم کے عمل دیکھ کے ہی اس کے پیروکار بنیں گے دجال کے۔ اب یہ بات بھی نوٹ کریں کہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں کہ جس میں دجالوں کی تعداد زیادہ بھی آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بھی کہا ہے کہ 30 دجال ہوں گے وہ۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، مافوق الاسباب یعنی کہ اسباب کے علاوہ کوئی بھی کام کرنا۔ اسباب کیا ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی ریسورسز ہیں، جو بھی ہے، اس کے علاوہ ایسا کام کرنا کہ جو دنیا میں ہمیں ناممکن نظر آئے، گراؤنڈ ریالٹی اس کے اوپر وہ ناممکن ہو، یہ کام صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو یہ اس قسم کے کانسیپٹ پیش کیے جاتے ہیں نا کہ دجال کو خصوصی طاقتیں حاصل ہوں گی، یا دوسرے سیاروں پر یا دوسری زمینوں پر موجود کوئی مخلوق اس کو کسی قسم کی طاقت دے گی، یا ان دجالوں کو کسی قسم کی طاقت دے گی، اس طرح کے جو نظریات پیش کیے جا رہے ہیں آج کل انٹرنیٹ پر مختلف نئے اسکالرز کی طرف سے یا اسپیکرز کی طرف سے، تو یہ نظریات بالکل باطل ہیں۔ کسی اور کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ طاقت موجود ہی نہیں ہے کہ وہ اسباب کے علاوہ کسی قسم کا عمل کر سکے۔ یہ طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے سارے عمل جو ہیں وہ اسباب کے تحت نہیں ہوتے۔ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بغیر اسباب کے سارے کام کر لے۔ اس لیے آپ کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے اس کو کہ دجال جو بھی کام کرے گا وہ فتنہ ہوگا، وہ حقیقت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے کام اگر کوئی کر سکتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کام کوئی اور کرے گا کسی اور طاقت کے ذریعے، تو یہاں آپ کے ایمان میں خطرہ آنے کے چانسز ہیں، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا وہاں پر، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔
اللہ نے قرآن میں بتا دیا، احادیث میں بتا دیا، معجزات جو ہیں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتے ہیں، یا ایسے کام جو آپ کی عقل میں نہیں آتے ہوں وہ اللہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کانسیپٹ اپنے دماغ میں کلیئر کر لیں آپ۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں دجال جتنے بھی کام کرے گا نا، وہ شوبدے بازی ہوگی کسی قسم کی، یا جھوٹ ہوگا، فریب دے گا آپ کو وہ، اسی لیے دجال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اگر اس کے عمل حقیقت ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتنہ نہیں کہتے، فتنہ کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کے فتنے سے بچنا۔ یہ ایک فتنہ ہوگا، دنیا میں فتنہ پھیلائے گا اپنے اس قسم کے کرتبوں سے، اپنا فتنہ پھیلائے گا دنیا میں، تو اس کے فتنے سے بچنا۔ اب آپ تھوڑا سا دماغ کو کھول کر یہ بھی دیکھیں کہ کیا اس قسم کے کام اس وقت موجودہ دنیا میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مختلف قسم کے شعبدے باز، جن میں بعض نام نہاد قسم کے پیر بھی شامل ہیں، جو کسی کے منہ سے کیلیں نکال رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ آپ کو وہ کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ اور ایسا نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا کہ یہ حقیقت ہے؟ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی شعبدے بازی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچایا جا رہا ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا۔ تو دجال سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس کے وہ سارے عمل جو وہ اس وقت کر رہا ہوگا، ہم اس کو رد کر دیں کہ یہ اس کے عمل نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی قسم کی شعبدہ بازی کر رہا ہے، یا ہمیں یہ پھنسانے کی، بہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اس کے اوپر، یہ چھوڑ دیں یہ ساری کہانیاں کہ ہم دجال کے سامنے قوم کو تیار کر رہے ہیں، دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کا دجال تیار کر رہے ہیں، اور یہ اتنی لمبی لمبی کہانیاں جو ایسا لگتا ہے کہ عوام بھی ہمارے بالکل فارغ ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، اور بولنے والوں کو بھی صرف یہی ایک ٹاپک ملا ہوا کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کا۔ بھائی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں جو آپ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، صرف اس کے لیے آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، باقی کسی قسم کے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو ابھی سے، یہ جو موجودہ دجال ہے نا جو اس طرح کی شعبدے بازی کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو ابھی سے سکھانا شروع کر دیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے۔ ابھی سے آپ ان کا ایمان بنانا شروع کر دیں گے تو جب دجال ظاہر ہوگا تو ان کا ایمان پہلے سے بنا ہوا ہوگا کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، شعبدے بازی ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے۔ یہ دجال سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس، کوئی جنگی تیاریاں کرنا تو ابھی آپ دجال پتہ نہیں کب آئے گا، آپ کون سی جنگی تیاریاں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا کون سا مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے۔ ابھی سے اپنے اولاد کی، اپنی نسلوں کی تیاریاں آپ اس بات کے اوپر ان کے ذہن بنانا شروع کر دیں، اور ابھی سے ان کو یہ لوگ دکھائیں جو اس وقت جو ہے اس قسم کے شعبدے کرتے ہیں، جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اور دوسرے طریقوں سے کرتے ہیں، ان کو ابھی سے ان کا مائنڈ آپ تیار کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ اسی طرح جو دجال بھی کرے گا وہ بھی ڈرامہ بازی ہوگی، لیکن لوگ اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے اس کی اطاعت کریں گے، نہ کہ اس کے جو کام ہے ان کی حقیقت یا ان کا صحیح ہونے کی وجہ سے اس کی اطاعت کریں گے، اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے اس کی پیروی کریں گے۔ اس لیے اپنے ٹائم کو بچائیں، اپنا جو آپ کا وقت ہے نا اس کو پروڈکٹیوٹی کی طرف، ریئل لائف کی طرف، پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے جائیں۔ ان موبائلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ جتنی موبائلز کی جاتی ہیں، جو کانسیپٹ پیش کیے جاتے ہیں، نہ یہ حقائق کے مطابق ہیں۔ دجال آئے گا، بالکل آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ اس فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کہ آپ کے ایمان مضبوط ہونے چاہیے، اور اللہ کے رسول نے اس فتنے سے پناہ مانگی، بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنے لمبے لمبے چوڑے چوڑے سیشنز کرنا، اور یہ اس کو ایک ہوا بنا کے رکھ دیا ہم نے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اپنے وقت پر جب آئے گا تو وہ ہوگا۔ ابھی کے لیے آپ کا ایمان بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ آخری بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کا ایمان اس بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس طرح کے تمام کام صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، شعبدے باز ہوگا، ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوگا۔
ہمیں اسی چیز سے بچنا ہے کہ ہمیں جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا وہ جھوٹ ہوگا، ہم اس کی پیروی نہ کریں۔ سمپل سا حل ہے یہ آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ بہت شکریہ۔